ضرور آؤ، ملے جو پھول گلزارے طیبہ کے ان کو چن لاؤ، انہی کی کالی کملی میں شفائے روح ہے لوگو، حقیقی زندگی چاہو تو کملی سے لپٹ جاؤ۔ میرے پیاروں، حضرت قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے، سن کر ہم سب لوگ بڑے مست ہو رہے تھے۔ وقت چونکہ تنگ ہے، زیادہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سے قبل کہ میں کارواں کو آگے بڑھاؤں، ایک اعلان جلسے کا کرنا چاہتا ہوں۔ سرزمین کرتپور کے اندر 5 اپریل کو جمعے کے دن بہت ہی عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر شاہ افضال الرحمن صاحب مدد اللہ العالی، خلیفہ مجاز شاہ ابرار الحق صاحب، شیخ الحدیث مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی تشریف لا کر اپنے عمدہ خطاب سے سامعین کو محظوظ کریں گے۔ اسی طریقے سے مقرر بےباغ، خطیب نامدار جناب حضرت مولانا محمد ساجد صاحب، ناظم جامعہ عربیہ فیض ہدایت رامپور، وہ بھی اپنے قیمتی خطاب سے سامعین کے قلوب کو منور کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے بڑے بڑے علماء ہیں جو شرکت فرما کر جلسے کو زینت بخشیں گے اور اپنے مواعظ حسنات مستفیض فرمائیں گے۔ آپ سبھی سے بہت ادب اور احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ وہاں پر پہنچ کر 5 اپریل کو اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ حضرات، اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بیان و خطابت کے اس ماحول میں لیے چلتا ہوں جہاں آپ حضرات علماء کرام کے ناصحانہ کلمات اور وعد و خطابت سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج اس محفل کو روشن اور تابناک کرنے کے لیے، ہمارے اس اجلاس کو تاریخی اور یادگار بنانے کے لیے اسٹیج پر ایسی روشن ہستیاں جلوہ افروز ہیں جن کی زیارت بھی عبادت ہے۔ میرے پیاروں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس میں سے اس وقت ایک چیز فرمایا کہ متقی پرہیزگار عالم، آپ دیکھتے رہیں شفقت کی نگاہ سے، میرے پیاروں آپ کے اعمال نامے کے اندر ثواب کے انبار لگ جائیں گے۔ تو علماء کی مقدس جماعت یہاں موجود ہے جن کے فرمودات اور ارشاد عالیہ سے میرے پیاروں اصلاح ہو جایا کرتی ہے، اور ان کا کام صرف تبلیغ و تربیت ہے، ان کا راستہ سنت کا راستہ ہے، اور ان کا کام صرف اور صرف دین خداوندی کی خدمت ہے۔ تو لیجیے انہی شخصیات میں سے ایک ایسی عظیم اور نامور شخصیت کو میں آپ کے روبرو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، جس نے فن خطابت کے اندر کافی ارتقاء کرنے کے بعد میدان خطابت میں اپنا ایک نام حاصل کیا ہے اور پورے علاقے کی اپنی خطابت کے ذریعے سے ایک بہترین ترجمانی کی ہے۔ جی ہاں، ہزاروں کے مجمع کو سنجیدگی دینے والا ادیب، ایوان باطل پہ لرزہ طاری کرنے والا خطیب، جامع معقولات و منقولات، جس سے میری مراد شہنشاہ خطابت، مقرر شعلہ بیان جناب حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، امام و خطیب مسجد ابوبکر جسپور ہے۔ میں حضرت والا کا ان اشعار کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، یہ سارا مجمع تیرے جلوے کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا، سنا ہے تو نے ہنس ہنس کر
जिगर थाम के बैठो हजरत की बारी आई है। बहुत अदब एहतराम से दरख्वास्त है कि हजरत वाला कुर्सी खिताबत पर तो जलवा अफरोज हो चुके हैं, अपने कीमती खिताब से हम तमाम सामीन को मुस्तफीज फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरा ख्याल ये है कि बच्चों का जलसा हो गया है, ये चले जाएं तो इसी में हमारी भी आफियत है और जलसे की भी और इनकी भी। जाओ बच्चों, तुम घर जाओ, उठ जाओ बेटा। जितने बच्चे हैं बच्चियां हैं सब उठ जाएं। बच्चा तो बच्चा होता है। उठ जाओ बेटा, तुम भी जाओ। बहुत बोल रहे हो तो बहुत देर से देख रहा हूँ। अब हमें बोलने दो, तुम बोल लिए जितना तुम्हें बोलना था। और आप लोग जरा आगे बढ़ जाएं। पीछे मजमा खड़ा है, अगर आप लोग आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे वालों को बैठने के लिए जगह मैसर हो जाएगी। हाँ, बच्चों को निकाल दें, इनको जल्दी आ जाएंगे, आगे हो जाए। ओ लाल बादशाह, इसे उठाए, इसे जा तू भी बेटा, उधर बैठ जाओ। जाओ दोनों, जाओ दोनों। थोड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। माशाअल्लाह, नाम ही भनेड़ा है, लोग बहुत अच्छे। थोड़ा ये लोग भी आगे बढ़े। माशाअल्लाह, ये बुजुर्ग उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। जितनी कुर्बत इनकी हासिल हो जाएगी उतना आपके लिए खैर का मामला होगा, आफियत का मामला होगा। जो लोग बरामदे में खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। जो लोग मदरसे के बरामदे में खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। मैं उनसे अदब से गुजारिश करता हूँ, खड़ा होना ये किसी भी एतबार से मुनासिब नहीं। जो लोग पीछे खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाएं। शैतान कचौके लगाएगा, बैठ जाएगा तो फिर उठने नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो जहां है, जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। जलसों का सीजन चल रहा है, हम लोग थके हारे होते हैं, लंबी गुफ्तगू कर नहीं सकते, इसलिए चंद लम्हों में चंद बातें अर्ज करूंगा। दुआ करें कि रब्बे किबरिया मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुन्ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा सह्हलल्लाहु लहू बिही इलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा।
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اتنی مشکوک نگاہوں سے نہ دیکھو ہم کو، مراد ہے علماء اور مدارس. اتنی مشکوک نگاہوں سے نہ دیکھو ہم کو، امتحانوں کی سلیبوں پہ نہ پرکھو ہم کو. ہم سے اسلاف کی قربانیاں تابندہ ہیں، ہم سے ہر دور میں بدکاریاں شرمندہ ہیں. وقت آیا ہے اگر ملک پہ جانیں دی ہیں، قید خانوں کی فصیلوں سے اذانیں دی ہیں. ہم نے اس ملک کی سرحد کی حفاظت کی ہے، ہم نے اس دیش کی مٹی سے محبت کی ہے. اور کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے. نہیں پہچان سکتے ہم بغیر اس کے خدا کیا ہے. صدر محترم، معزز علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، پسے پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، آپ کا جم خفی مجھے مجبور کر رہا ہے اور آپ کی توجہ، آپ کی محبت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ گفتگو اس انداز کی کر لی جائے جس کی بنیاد پر کوئی سبق آپ کو مل جائے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے. اس لیے مسلمانوں، میں نے آپ کی مجلس کے لیے، آپ کے جلسے کے لیے اہل علم اور مدارس کی فضیلت کو، اہمیت کو منتخب کیا ہے. آپ روزانہ سنتے ہیں اخبارات کے ذریعے سے، ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے کہ مدارس پر قدغن لگانے کی بات ہوتی ہے، مدارس پر بھپتیاں کسی جاتی ہیں، علماء کو ذلیل کرنے کی ناپاک زئی کی جاتی ہے. ان حالات میں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مدارس دینیہ مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے، ملک کے لیے، امن کے لیے، شانتی کے لیے، چین کے لیے اور ساری انسانیت کو انسانیت کا درس دینے کے لیے کتنے ضروری ہے. اس لیے آپ کی گفتگو اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو یقیناً کسی نتیجے پر پہنچیں گے. مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مدارس دینیہ صرف قال اللہ قال الرسول کے نعرے بلند نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ مدارس دینیہ اور ان میں پڑھنے پڑھانے والے انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں، انسانیت کی سچیوں کا مداوع پیش کرتے ہیں اور انسانیت کو انسانیت کا درس دیتے ہیں. اور ملک کے لیے، ملک کے چین کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے یہ اپنا تن من دھن سب بار دیتے ہیں. اور ایسا تاریخ میں تحریر ہے کہ ہندوستان کو جب انگریز نے اپنی غلامی کے پنجے میں جکڑا تو مدارس دینیہ میں پڑھنے پڑھانے والوں نے اور مدارس دینیہ کی کمان سنبھالنے والوں نے، نبی کے وارثوں نے
جو سنہرے حرفوں سے تاریخ میں تحریر کر دی گئی ہے۔ اب قیامت تک کوئی اچکتا اور قیامت تک کوئی بدوا اور قیامت تک کوئی جھوٹا ان قربانیوں کو مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتا۔ ان قربانیوں پر کالک پوچھنا چاہے تو کالک نہیں پوچھ سکتا۔ آپ جانتے ہیں وقت مختصر ہے، اس لیے ہندوستان کی آزادی کی پوری تاریخ میں آپ کے سامنے رکھوں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن مختصراً طور پر ہندوستان کی آزادی اور اس کی تاریخ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں علماء تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں گفتگو اس لیے کرنے کی جسارت کر رہا ہوں تاکہ میری بات کا قد بڑھ جائے، میری بات کو سند حاصل ہو جائے۔ مسلمانوں، یہ ہندوستان کی تاریخ آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو ہمارے اکابرین نے، مدارس میں پڑھانے والوں نے اور ان مدارس دینیہ کے سپوتوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے۔ میں بہت تیزی سے تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ میری گفتگو کا ایک ایک جملہ یقینی طور پر محفوظ کیا جا رہا ہے اور کائنات کے کونے کونے میں میڈیا میرے جملوں کو پہنچا کر کے رہے گا۔ اس لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، سنو، دو کہنا چاہتا ہوں، سنو، الگ اعلان کہنا چاہتا ہوں، سنو۔ ہندوستان میں انگریز آیا 1601 کے اندر، ہندوستان میں انگریز آتا ہے اور 1608 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک انگریزوں کا وفد آتا ہے اور 1701 عیسوی میں ہندوستان کی بہت سی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر انگریز قابض ہو جاتا ہے اور 1717 میں ہندوستان کے بڑے صوبے پر انگریز قابض ہو جاتا ہے اور 1740 تک ہندوستان کے 4 صوبوں پر انگریز کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھو، 1702 عیسوی میں شیخ عبدالرحیم کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جسے ساری دنیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ مجھے کہنے کی اجازت دو تو میں کہوں، یہ وہی عالم دین ہے کہ جن سے ہندوستان کے ہر عالم کا شجرہ نسب علمی طور پر جا کر کے مل جاتا ہے، جو ہندوستان میں سارے علماء کے بالواسطہ یا بلا واسطہ استاد ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 1702 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے اور 1762 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کا قرآن سکھایا، اللہ کے قرآن کو پڑھایا، نبی کی احادیث کو پڑھایا، علم دین پڑھایا۔ 1762 عیسوی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، لیکن 1739 میں ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جسے دنیا اسلام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 1762 میں اپنے باپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد
اپنے باپ کی مسند حدیث پر مسند درس پر بیٹھے اور درس دینے لگے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہندوستان انگریز کے چنگل میں جا رہا ہے، ہندوستان کی آزادی ختم ہو رہی ہے، انگریز اپنے ناپاک پنجے ہندوستان پر گاڑ رہا ہے، لہذا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو محسوس کیا، مجھے کہنے کی اجازت دو تو میں کہاں سب سے پہلے انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والا ہندوستان کی سرزمین پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے، جس نے 1772 عیسوی میں انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا اور انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کہا تھا یہ ملک ہمارا ہے، ہم یہاں کے باشندے ہیں، ہم یہاں حکومت کریں گے، تمہارا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ہندوستان کو قبضے میں کرو۔ مجھے بتائے تاریخ کا پڑھنے والا، مجھے بتائے کوئی ہندوستانی کہ سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کسی نے انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہو۔ لہذا آپ نے 1772 عیسوی میں انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا اور آپ نے اعلان کیا انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، انگریز کو ملک سے نکالنا فرض ہے اور انگریز سے ملک کو آزاد کرانا ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ فتویٰ آپ نے 1772 عیسوی میں دیا اور آگے چلو 1792 عیسوی میں سب سے پہلے انگریز کے خلاف جس شخصیت نے تلوار اٹھائی اور جنگ کی وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف 1792 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کی بنیاد پر تلوار اٹھائی اور انگریز کے خلاف جنگ لڑی۔ آج کہا جاتا ہے کہ مدارس نے کیا کیا ہے، مدارس دہشت گردی کا اڈا ہے۔ ارے سنو، دل کے کانوں سے سنو، انہی مدارس میں بیٹھنے والا، مسند حدیث پر بیٹھنے والا، نبی کا قرآن، نبی کی احادیث کی تعلیم دینے والا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کرتا، کسی کو پتہ تک نہیں تھا انگریز کیا کر رہا ہے اور انگریز کیا کرے گا۔ سب سے پہلے اگر کسی کو ہوش آتا ہے تو وہ نبی کا وارث ہے، مدرسے کا ثبوت ہے، عالم دین ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا اور جس شخصیت نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف تلوار اٹھائی وہ بھی علماء کی خدمت کرنے والا متقی پرہیزگار نبی کا سچا عاشق سلطان ٹیپو ہے۔ 1792 میں آپ نے تلوار اٹھائی، 1799 میں آپ کو شہید کر دیا گیا، 1799 میں سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا گیا اور سلطان ٹیپو کی لاش پر کھڑے ہو کر کے انگریز نے کہا تھا، ظالم نے کہا تھا، ہاں نبی کے دشمن نے اور ہندوستان پر قبضہ کرنے والے نے کہا تھا ہمارا کانٹا نکل گیا ہے، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہمیں للکارنے والا سلطان ٹیپو مر گیا ہے، اب یہ ملک ہمارے قبضے میں ہوگا، ہم یہاں کے باشندے ہوں گے، ہم یہاں کے حاکم ہوں گے، ہم یہاں کی نیشنلٹی حاصل کریں گے اور ہندوستان پر حکومت کریں گے۔ مجھے یاد پڑتا ہے مورخ اسلام نے
تحریر کیا ہے کہ انگریز نے سلطان ٹیپو کی لاش پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ ملک یقینی طور پر اللہ کا ہے، ملک یقینی طور پر اللہ کا ہے، لیکن حکومت ہماری ہوگی، قانون ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا، یہاں کے تخت پر ہم بیٹھیں گے۔ ہے مسلمانوں، بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی۔ 1830 عیسوی آتی ہے، 1830 عیسوی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بار پھر کہا کہ انگریز ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور ملک کی آزادی کو ختم کرنا چاہتا ہے، لہذا ہم پر جہاد فرض ہے، ہم انگریز کے خلاف میدان میں نکلے۔ انگریز نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو جانتے ہو انگریز نے کیا کیا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کیا۔ اور گرفتار ہی نہیں کیا بلکہ آپ کے گھر کی کڑکی کر دی گئی، آپ کے جسم پر چھپکلی کا زہر ملا گیا، جس کی بنیاد پر آپ کے جسم پر آگلے پڑ گئے تھے، اور تکلیف اتنی شدت کی تھی کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بینائی ختم ہو گئی۔ کسی نے کہا تھا آپ کی بینائی جا چکی ہے، اب تو انگریز کی مخالفت چھوڑ دو۔ ہاں مسلمانوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے طلب کر کے کہا تھا کیسی بات کرتے ہو، میری بینائی گئی ہے، میرے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ اس ملک کے لیے ہے، میں ملک پر بہا دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ انگریز ہندوستان پر قبضہ جمائے اور انگریز ہندوستان کو اپنی جو ہے باغدور میں لے۔ اس لیے مسلمانوں یہ تاریخ یاد رکھو اور 100% مجھے کہنے کا حق ہے۔ ہاں ڈاکٹر ولیم نے تحریر کیا ہے جو انگریز مورخ ہے، اگر ایک جملہ غلط نہ ہو مجھے چاک پر گولی مارو، اور اگر بات صحیح ہے تو پھر میری آواز پر لبیک کہو۔ ڈاکٹر ولیم نے کہا ہے ہندوستان میں آزادی کی لڑائی علماء نے لڑی ہے، مسلمانوں نے لڑی ہے، اگر یہ علماء، اگر یہ مسلمان ہندوستان میں آزادی کی لڑائی نہ لڑتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ ہاں مسلمانوں، تقریباً ایک روایت کے مطابق 33,000 علماء کو ہندوستان کی آزادی کے لیے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے اپنی جانیں ہندوستان کی آزادی کے لیے پیش کر دی۔ آپ کہتے ہو مسلمانوں، یہ میں نے آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھایا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں علماء نے، مسلمانوں نے کیسی کیسی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ وقت آگے بڑھتا رہا، 1857 کا معاملہ آیا، پھر کہیں جا کر کے 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا، پھر کبھی وقت ہوگا تو پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی تو میں نے آپ کو اتنا بتایا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی ابتدا کرنے والے علماء دیوبند ہیں، علماء حق ہیں، مدرسے کے ثبوت ہیں، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، نبی کے سچے جانشین، نبی کے سچے وارث ہیں۔ اور مسلمانوں آگے چلیے گا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1824 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ یہ تاریخ ہے ہماری، ہم نے اس تاریخ کو بھلایا ہے، اس لیے ہمیں خود معلوم نہیں ہے کہ مدارس کا کردار کیا ہے اور مدارس کی حیثیت کیا ہے۔ مسلمانوں اچھی طرح سنو، مدارس کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں
کہ یہ مدارس دینیہ، یہ دین کے قلعے ہیں مسلمانوں، ان کی آبیاری کرنا، انہیں پانی دینا، ان کی ضرورت کا خیال رکھنا ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو نبی کا اور پیغمبر کا عاشق کہتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا کہتا ہے۔ ورنہ مسلمانوں یاد رکھو، اگر یہ مدارس دینیہ نہ ہوتے اور علماء نہ ہوتے، رب کعبہ کی قسم یہ تمہارے سروں پر ٹوپیاں نظر نہ آتی، اور تب کہ تمہارے ایمان کا سودا ہو چکا ہوتا، اور تب کا تم اپنے ایمان کو اپنے سینوں سے نکال چکے ہوتے۔ مجھے ایک واقعہ یاد پڑتا ہے مسلمانوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ مدارس دینیہ نے ہمیں مسلمان باقی رکھنے میں اور مومن باقی رکھنے میں کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے۔ مسلمانوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا اکبر۔ یہ اکبر کون تھا؟ بددین تھا، اور یقینی طور پر دین کا دشمن تھا۔ اس نے اعلان کیا جو دین نبی لائے تھے، پیغمبر لائے تھے، اللہ کے رکھتے جگر لائے تھے، وجہ تخلیق کائنات لائے تھے، اس دین کی عمر پوری ہو گئی ہے، 1000 سال اسے ہو گئے ہیں۔ اب دین میں تبدیلی ہونی چاہیے، اب نبی کے دین کو پسے پشت ڈال دینا چاہیے، نبی کی شریعت کو چھوڑ دینا چاہیے، نئی شریعت کو اپنانا چاہیے۔ لہذا اکبر نے دین بنایا جس کو دین الہی کا نام دیا گیا۔ یہ کیا تھا دین الہی؟ دین الہی میں کہا گیا تھا اسلامی نام اپنے بچوں کے نہیں رکھے جائیں گے، چہروں پر داڑیاں نہیں رکھی جائیں گی، گائے کے گوبر کی پرستش کی جائے گی، ہندوانی نام رکھے جائیں گے، اور شکلیں بدل دی گئی، اور کلی طور پر نبی کے دین کو مس کرنے کی کوشش کی گئی۔ پورا ہندوستان اکبر کی گرفت میں ہے، پورا ہندوستان اکبر کو سجدہ کرتا ہے، پورا ہندوستان اکبر کی بات پر لبیک کہتا ہے، لیکن ایک عالم دین ہے، مدرسے کا ثبوت ہے، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والا ہے، 32 سال کا نوجوان ہے، شیخ احمد سرہندی اس کا نام ہے۔ اس نے اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیسی بات کرتے ہو؟ نبی پر نازل ہونے والا دین قیامت تک کے لیے ہے اور مکمل دین ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ اکبر نے دیکھا، اکبر ٹھٹکا، سوچنے لگا، ارے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مجھے چیلنج کر دیا، میرے دین کو چیلنج کر دیا، اپنے چمچوں کو اکبر نے بلایا جو اکبر کی روٹیوں پر پلتے تھے، اکبر کو خدا تسلیم کرتے تھے، انہیں اکبر نے بلایا اور کہا کوئی کام ایسا انجام دو کہ مجدد الفسانی بھی میرے دین کو مان لے، میرے سامنے جھک جائے۔ ایک چمچہ کھڑا ہوا، وہ چمچہ سمجھتے ہو کہ سمجھاؤ؟ سمجھتے ہو نا چمچہ؟ آج کے دور میں تو سمجھنا بہت آسان۔ اکبر کا درباری ملا کھڑا ہوا، ہاں چمچہ کھڑا ہوا، اور اس نے کہا حضور ایک کام اگر کر لیا جائے تو مجدد بھی ہمارے سامنے جھک جائے گا، ساری دنیا دیکھے گی کہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اکبر کے سامنے پیشانی جھکا دی ہے۔ اکبر نے کہا وہ کام کیا ہے بتا؟
कहने लगा चमचा के ऐसा करो, हुजूर दरबार लगा लो, दरबारियों को बुला लो, दरबार भर जाए तो एक छोटा दरवाजा पहले से महल में आने के लिए लगा दिया जाए, महल के सारे बड़े दरवाजे बंद कर दिए जाए, मुजद्दिद अल-बस्तानी को लाया जाए, नबी के वारिस को लाया जाए, मदरसे के सबूत को लाया जाए, दीने अहमदी से मोहब्बत करने वाले को लाया जाए और छोटे दरवाजे से दाखिल किया जाए। जाहिर की बात है मुजद्दिद झुक कर के दाखिल होगा, हम प्रोपेगेंडा कर देंगे कि मुजद्दिद अकबर के सामने झुक गया। अकबर ने कहा बात ठीक है, एक छोटा दरवाजा लगवाया महल में। आज भी लगते हैं ना छोटे दरवाजे मज़ारों का, ये सब उसी दौर की इजाज़त है, इसलिए लगाए जाते हैं ताकि अल्लाह के सामने न झुके बंदा, यहाँ मजबूरन झुके। छोटा दरवाजा, अरे अल्लाह के घर में बड़े से बड़ा दरवाजा लगाते हो, मज़ार में छोटा दरवाजा क्यों? यकीनन तुम चोरी करना चाहते हो, उम्मत को गुमराह करना चाहते हो, इसलिए छोटा दरवाजा लगा करके मज़ारों पर तुम लोगों के ईमान पर डकैती डालते हो। अकबर ने छोटा दरवाजा लगा दिया महल में, दरबारी आ गए, दरबार खचाखच भर गया। अकबर ने पुलिस वालों को भेजा, जाओ मुजद्दिद अल-बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह को बुला कर के लाओ। पुलिस वाले पहुंच गए हजरत के पास, कहा हुजूर बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं। कहा अच्छा चलता हूं, चल दिए, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, मस्ती में चले आ रहे हैं। पुलिस वालों ने छोटे दरवाजे के सामने लाकर के खड़ा कर दिया और कहा हुजूर अंदर दाखिल हो जाओ। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह की कुदरत का अंदाजा लगाना और मदरसे के सबूत की शहादत का, फिरासत का, बुलंदी का, असमत का, हर कोई का, बेबाकी का अंदाजा लगाना। मुजद्दिद अल-बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अरे महल में दाखिल होने के लिए कोई बड़ा दरवाजा नहीं है क्या? कहा हाँ हुजूर है तो। कहा फिर? कहा आपके लिए खुसूसियत के साथ ये बनाया गया है, आपको इसी में दाखिल होना। समझ गए मुजद्दिद अल-बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह कि दाल में काला है, दाल ही काली है। अपनी फरासत से कहने लगे ये बताओ कि मैं अपनी मर्जी से दाखिल हूं कि तुम्हारी मर्जी से? कहा हुजूर दाखिल हो जाए, हमारा पीछा छोड़े, जैसे चाहे वैसे दाखिल हो जाए। अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए मुजद्दिद की कब्र पर, नबी के वारिस की कब्र पर, मदरसे के सबूत पर मुजद्दिद अल-बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह उस दरवाजे के बाहर बैठ गए और पहले पैर दाखिल किए, फिर सर दाखिल किया। जब पैर अकबर के चेहरे की तरफ हुए, अकबर तरफ उठा और गरज उठा और अकबर ने तलब करके कहा मुजद्दिद ये बेवकूफी क्या है, मुजद्दिद ये तौहीन क्या है, हमारे चेहरे की तरफ पैर करते हो। है मुसलमानों, मुजद्दिद ने तलब करके कहा था, ईमानी कुव्वत के साथ कहा था, नबी की विरासत को मद्देनजर रखते हुए कहा था। वो अकबर सुन ले, मेरे पैरों के तलवों पर जो धूल है उस धूल का मुकाबला भी तेरा चेहरा नहीं कर सकता। ये नबी के वारिस के कदम हैं, नबी के सच्चे आशिक के कदम हैं, लिहाजा ईमान की हिफाजत करना, तौहीद की हिफाजत करना, ईमान को बचा करके रखना, ये नबी के वारिस की, मदरसे के सबूत की जिम्मेदारी है। इसलिए मुसलमानों, अकबर ने जो दीन चलाया था और जो दीन इलाही राय करना चाहा था, नबी के वारिस ने, मदरसे के सबूत ने उसकी हड्डियां उड़ा करके कहा था नूरे खुदा है कुफ्र की पेशानी पे ठंडा सन,
दरबारी परेशान, समझ गए हकीकत क्या है। इसलिए मुसलमानों, जो कुछ जो भौंकता है भौंकने का, सच्चाई है ये मदारिस दीनिया तुम्हारे ईमान की जमानत है, तुम्हारे सरों पर टोपियों की जमानत है, तुम्हारे इस्लाम की तबलीग की जमानत है। अगर ये न रहे, रब्बे काबा की कसम, कोई तुम्हें दीन की बात बताने वाला और दीन की तबलीग करने वाला और दीन की इशाअत करने वाला मैसर न हो सकेगा। मुझे एक वाक़िया याद पड़ता है, वो सुन ले और बात आगे को चलाओ। अखलाके मुहसिनीन मोतबर तरीन किताब, उसमें एक वाक़िया तहरीर किया गया कि एक बादशाह था, उसके यहाँ एक आलिमे दीन आए और आलिमे दीन उनके मेहमान बने। बादशाह ने महल से बाहर निकल करके उनका इस्तकबाल किया। आलिमे दीन ने कहा, आप बादशाह, मैं अदना सा आदमी, मेरा इतना अदब व एहतराम आप कर रहे हैं। कहा, हुजूर आपको मालूम नहीं है, आप आलिमे दीन हैं, नबी के वारिस हैं, दीन आपके सीने में है, इसलिए मैं आपकी नहीं नबी की और नबी की विरासत की ताज़ीम कर रहा हूँ। खाना खिलाया, आलिम जाने लगे, 7 कदम चला, उन्हें बनाना, उनका जो है पेट से बाहर जाकर के हर तरह की खातिर मदारात की और उनकी इज्जत व तौकीर में 7 कदम बादशाह चला। रात आई, रात की तारीकी, रात के सन्नाटे में बादशाह सो जाता है। अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर, वजह तखलीक के कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाम में तशरीफ लाते हैं और उस बादशाह से कहते हैं, तुमने हमारे वारिस की इज्जत व तौकीर की है, हमारे वारिस पर खर्च किया है, इस अमल से मैं भी तुमसे राज़ी, अल्लाह भी तुमसे राज़ी। ओ मुसलमानों, जिससे रब राज़ी हो जाए, नबी राज़ी हो जाए, मुझे बताओ उसकी कामयाबी में कोई शक हो सकता है? आगे अल्लाह के नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने 7 कदम चल करके मेरे वारिस को अपने महल से बाहर छोड़ा है। या अल्लाह को मुझे इतनी पसंद आई है कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ की, अल्लाह इनकी नस्लों में 7 साल तक और 7 बरस तक हुकूमत को बाकी रखना। एक रिवायत में आता है 7 पुश्तों तक बाकी रखना। ये एक कदम चला, एक पुश्त में हुकूमत रहे, 2 कदम चला, 2 पुश्तों में, 3 कदम चला, 3 पुश्तों में, 4, 5, 6, 7 कदम चला, 7 पुश्तों में उसकी हुकूमत बाकी रहे। नबी फरमाते हैं कि मैंने दुआ की और अल्लाह ने दुआ को कबूल भी कर लिया है। लिहाजा उलमा ने लिखा है कि 7 पुश्तों तक उनकी हुकूमत बाकी रही। इसलिए मुसलमानों, अगर जान की जरूरत पेश आए तो जान दो और माल की जरूरत पेश आए तो माल दो। इन मदारिस दीनिया की हिफाजत करो, इनकी एक एक ईंट से मोहब्बत करो, एक एक ईंट को मोहब्बत की निगाह से देखो। अगर ये न रहे, हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम अपनी सही शक्ल में बाकी नहीं रह सकता। आप कहोगे हम मदारिस दीनिया में खर्च करेंगे तो क्या मिलेगा? एक वाक़िया मुख्तसर सा सुन लो और अपनी बात को इख्तिताम पसीर कर दो। पहले जमाने में इस तरह की फरावानी नहीं थी। मदरसे में तलबा पहुंचते थे, घरों पर खाना लगा दिया जाता था।
ایک طالب علم مدرسے میں پہنچا، اساتذہ نے کہا ہم تمہارا داخلہ نہیں لے سکتے۔ طالب علم نے کہا میں تو پڑھنے آیا ہوں۔ کہا ہم نہیں لے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ طالب علم نے کہا اگر کھانے کا انتظام کر لوں تو؟ کہا پھر داخلہ ہو جائے گا۔ طالب علم سوچتا تھا، پریشان سا مدرسے سے باہر آیا، ایک بوڑھی نے دیکھا کہ طالب علم ہے، معصوم سا چہرہ ہے لیکن افسردگی چہرے پر چھائی ہوئی ہے۔ طالب علم سے پوچھا کہ بچے پریشان کیوں ہے؟ نبی کے وارث نے کہا، نبی کے مہمان نے کہا کہ ماں جانے دو، تم کیا میری پریشانی حل کرو گی؟ بوڑھی نے کہا نہیں بیٹے، بتاؤ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ طالب علم نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں داخلہ لینے آیا تھا لیکن مدرسے کے ذمہ دار، مدرسے کے اساتذہ میرا داخلہ نہیں لیتے۔ بوڑھی نے کہا کیوں؟ کہا کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ بوڑھی نے کہا اگر کھانے کا انتظام ہو جائے تو؟ کہا داخلہ ہو جائے گا۔ بوڑھی نے کہا گھبرانا، ہم تمہارے کھانے کا، ہم تمہارے ناشتے کا انتظام کریں گے، تم جا کر کے داخلہ لے لو۔ طالب علم مدرسے میں گیا، اساتذہ سے ذمہ داروں سے کہا کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، داخلہ لے لیجئے۔ اساتذہ نے داخلہ لے لیا۔ طالب علم پڑھتا رہا۔ 2-3 سال کے بعد طالب علم اپنی پڑھائی پوری کر کے چلا گیا۔ بوڑھی کا انتقال ہو گیا۔ اے مسلمانوں سنو، اور دل کے نہاد خانوں میں نبی کے مہمانوں کی، نبی کے وارثوں کی عظمت کو اتر جانے دو، ان کی اہمیت کو سمجھو۔ بوڑھی کا انتقال ہو گیا۔ قوم میں دیکھنے والے نے بوڑھی کو جنت میں دیکھا، نبی کے قریب دیکھا۔ ہے دیکھنے والے نے پوچھا اے بوڑھی، اے ماں تو بہت نیکیاں نہیں کرتی تھی، اعمال صالحہ سے کوسوں دور رہتی تھی، پھر تجھے جنت کیسے ملی؟ اور جنت میں نبی کا پاؤں کیسے ملا؟ مجھے کہنے کی اجازت دو تو میں کہا رب اپنی قدرت کا اظہار خواب کے ذریعے سے اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ نبی کے مہمان کا، مدرسے میں پڑھنے والے کا مرتبہ، اس کی قدر و منزلت کو سمجھ جائیں۔ لہذا بوڑھی نے کہا میرے نامے اعمال میں نیکیاں نہیں تھی، لیکن رب نے فرشتوں سے کہا، احکم الحاکمین نے فرشتوں سے کہا، خالق ارض و سماوات نے فرشتوں سے کہا، اس نے میرے محبوب کے مہمان کو کھانا کھلایا ہے، لہذا اس بنیاد پر اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرو، میرے محبوب کے پاس میں داخل کرو۔ اس لیے مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اسی لیے رب نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل علم کا، علماء کا، نبی کے وارثوں کا، نبی کے مہمانوں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ مدارس دینیہ ہندوستان کی دھرتی پر اس ملک کے لیے امن کا ذریعہ ہے، چین کا ذریعہ ہے، اور تمہارے مستقبل کے تابناک ہونے کی ضمانت ہے۔ تمہیں ایمان پر باقی رکھنے، اسلام پر جینے، اسلام پر مرنے کی ضمانت ہے۔ اس لیے ان کی حفاظت کرنا تمہیں ہمیں
اپنی جان اپنے مال سے زیادہ ضروری ہے، بات طویل ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پورے مجمع میں ہے کوئی نبی کا دیوانہ، پیغمبر سے محبت کرنے والا، مدارس دینیہ سے انسیت رکھنے والا، نبی کے مہمانوں کا خیال رکھنے والا، جو کھڑے ہو کر کے اعلان کرے کہ میں